ایک بہت تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس جملے کے ذریعے چند پڑھے لکھوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، اور یہ کسی کتاب میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا۔ اگر اس جملے کو آپ زندگی بھر محفوظ رکھ سکتے ہوں تو خاص طور پر میں طلبہ سے کہوں گا کہ اسے محفوظ رکھ لو۔ یہ حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر اللہ نے کرم فرمایا اور ذہن میں بات آئی۔ آپ مجھے بتائیے، میں سوال پوچھوں گا، آپ سب جواب دیں گے، دنیا باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ آخرت باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ چلیے، آخرت بھی فنا ہوگی۔ کہاں آپ توجہ دیں؟ کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن شریف میں ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ چاند سورج سب ختم ہو جائے گا، زمین پہاڑ آسمان سب فنش۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پہلے یہ سب فنا ہو، پھر آخرت کا معاملہ بعد کا ہے۔ جنت میں ہمیشہ آدمی رہے گا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور مولا بولیے باقی رہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان، فنا ہونے والی چیز سے محبت کرتا ہے اور باقی رہنے والی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آدمی اسی کی محبت میں گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، اور میرا رب جو باقی رہنے والا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ والے کیا کرتے تھے؟ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو ہوتا کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مخلوق خود بخود اس کے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بادشاہت کا عالم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے۔ حضرت ابراہیم 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت فرمائی، بادشاہ تھے، رب کی محبت میں سلطنت ٹھکرا دی۔ 2 تھے، حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محل کے اندر آرام کر رہے تھے، اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آہٹ محسوس کیا آپ نے۔ آواز دی، کون ہے جو اس وقت بادشاہ کے محل کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو چھت سے آواز آتی ہے، میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے، کہ کھویا ہوا اونٹ بادشاہ کے محل میں نہیں جنگل میں تلاش کرو۔ بس جواب مل جاتا ہے ان کو اس چھت پہ چلنے والے کی طرف سے کہ کھویا ہوا اونٹ جس طریقے سے جنگل میں ملتا ہے، ایسے ہی مولا کو تلاش کرنا ہو تو نرم گدے پر نہیں ملا کرتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، سلطنت ٹھکرائی، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اب جب نکلے تو اب سب کچھ ٹھکرا دیا، ساری آسائش ٹھکرا دی، سارے آرام ٹھکرا دیے، اور بوسیدہ لباس پہن کر جنگل و بیابان یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، اور اپنی گدڑی اپنے ہاتھوں سے سل رہے تھے سوئی کے ذریعے۔ تو وزیر نکلا جو پرانا تھا، اس نے دیکھا، پہچان لیا کہ حضور یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے۔ وہ بادشاہت کتنی اچھی تھی کہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، آواز دیتے تھے تو خادموں کی قطار لگ جاتی تھی۔ آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے سب اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنی سوئی کو نکالی، دریا میں پھینک دی، اور پھر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، سوئی لے کر کے نمودار ہو جاؤ۔
تو دریا کی ساری مچھلیاں سوئی سونے کی اپنے منہ میں لے کر کے نمودار ہو گئیں۔ اب جب وزیر نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے مچھلیوں میں سے ایک مچھلی سے فرمایا میری سوئی لے کر نکل، تو وہ سوئی جو آپ نے پھینکی تھی وہ سوئی لے کر ایک مچھلی نمودار ہوئی۔ اب جملہ بچوں، میرے بیٹوں، آپ ذہن کے اندر رکھو کہ حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا بیٹے وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں تب سے رعایا میری بات نہیں مانتی صرف، بلکہ اللہ کی مخلوق میری بات مانتی ہے۔ سمندر کی مچھلیوں سے لے کر کے زمین پر چلنے والے چرند و پرند جیسا میں کہتا ہوں ویسا وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اعظم نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے۔ بھی دیکھیں نا، میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو بتاؤں، دنیاوی اعتبار سے آدمی کام کاج کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے باس کے قریب ہو جاؤں، باس سے تعلق کسی بھی طریقے سے بنا لوں، یہ میرے جو سپروائزر ہیں دوسرے ہیں ان سے بہتر ہے باس سے اپنے تعلقات مضبوط بنا لوں تو میری نوکری اور میرا سارا کام اور میری ترقی ہوتی رہے گی۔ ہر آدمی جڑ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ معاملہ محفوظ رہے۔ مسلمانوں، ہم نے شاخ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، جڑ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اصل ہے رب قدیر جل جلالہ۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا دنیا نہ کمائے؟ تو میں آپ سے کہوں بالکل کمائے۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف دنیا نہ کماتے۔ کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اتنا مال کیوں کما رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تجارت مت کرو اور مال نہ کماؤ، بلکہ قرآن مقدس کے اندر تو مال خرچ کرنے پر اللہ نے بہت بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب جن لوگوں کے لیے ہے اور جن کے دل میں قرآن کے اسرار کھلتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مال ہوگا نہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقیوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی دی وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کمانا برا نہیں، مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت خراب کرنا یہ برا ہے۔ رغبت، اس کو سمجھیے گا، زہد کسے کہتے ہیں؟ رغبت کو سمجھیے آپ۔ اتنی مال کی اور دنیا کی عیش و عشرت کی، جاہ و حشم کی، مکانات کی، بڑے بنگلوں کی، گاڑیوں کی، اچھے لباس کی اتنی محبت بیٹھ جائے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم آخرت کو فراموش کر دیں۔ یہ رغبت آخرت کی رغبت سے اگر زیادہ ہے تو ہم جو ہے وہ محب دنیا کہلائیں گے، اور آخرت کی محبت اگر ہمارے دل میں اس کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو زاہد کی فہرست کے اندر شامل فرماتا ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں ہو اور چاہے وہ اللہ کے نام پہ کروڑوں لٹاتا ہو، لیکن اس کے نزدیک دنیا کی کوئی زیادہ اہمیت نہ ہو، اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہو۔ دیکھیے، مال جہاں آتا ہے وہاں غرور بھی آتا ہے، مال جہاں آتا ہے وہاں نمائش بھی آتی ہے، اور مال کی محبت کی بنیاد پر انسان کبھی کبھی وہ راہ اختیار کرتا ہے جو راہ اس کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے اندر دنیا کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو
اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ جہاں پر کوڑا کڑکٹ کچرا ڈالا جاتا تھا، وہ جگہ وہاں پر موجود تھی، ایک مری ہوئی بکری وہاں پر موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں کوئی ہے جو اسے خریدے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، حضور یہ زندہ ہوتی تب بھی ہم نہ خریدتے، اس لیے کہ اس کا کان جو ہے چھوٹا ہے، عیبدار ہے، یہ ہم نہیں خریدتے اس کو، تو مری ہوئی کو کیسے خریدیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جس طریقے سے تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو نا، پروردگار جل جلالہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، طلبہ خاص طور پر سماعت فرمائیں اور آپ سب بھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے۔ اور پھر فرمایا جو کچھ دنیا میں وہ سب ملعون ہے، دنیا ملعون اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے۔ بچوں اپنی قسمت پر ناز کرو، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، ذکر اللہ والعلماء والمتعلمین۔ سرکار فرماتے دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے، اللہ کا ذکر، علماء اور طلبہ۔ یہ اللہ عز و جل کے نزدیک ملعون نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ایک بار بھی نظر رحمت دنیا پر پروردگار نے نہیں ڈالی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس طریقے سے دل میں نہ بس جائے کہ ہم جو ہے اس کی محبت کے اندر اپنی آخرت خراب کر دیں۔ یہ کچھ بھی نہیں، فنا ہونے والی چیز ہے۔ میں نے آج جمعہ میں ایک بات عرض کی تھی، ایک تاریخی جملہ، اسے آپ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ میں نے کہا کہ ہم دنیا سے محبت، زندگی سے محبت، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے مجبور و بے بس ہیں کہ مرنے کے بعد کفن بھی اپنے ہاتھوں سے ہم نہیں پہن سکتے، اتنی طاقت بھی ہمارے پاس نہیں رہتی، کوئی اور ہم کو چادر اڑاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور اس دنیا پر مرے جا رہے ہیں، اس دنیا پر گرے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیں تاکہ تھوڑا سا آپ سمجھ سکیں کہ دنیا کی محبت اور زہد اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو۔ جتنی زیادہ دنیا کی محبت چھوڑو گے اتنے ہی زیادہ عقل مند کہلاؤ گے۔ جہاں دنیا کی محبت کے اندر ڈوبے کہ گئے، پھر گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیروں کے ذریعے ایک مربع شکل بنائی اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا، جو مربع شکل بنائی گئی تھی لکیر کی،
اس سے ایک لکیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر نکلا ہوتا، پھر درمیان میں اس کے دونوں طرف کچھ چھوٹے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس پر محیط ہے، یا فرمایا کہ جس نے اسے گھیرا ہوا ہے اور یہ باہر کی طرف نکلا ہوا خط اس کی آرزو ہے اور چھوٹے خط اس کے مصائب ہیں، اگر ایک مصیبت سے بچا تو دوسری نے آ دبایا، اور اگر دوسری سے بچا تو تیسری نے آ دبوچا۔ یعنی یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، ایک سے بچتا ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے بچتا ہے تو تیسری آ جاتی ہے، تیسری سے بچتا ہے تو چوتھی آ جاتی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اسے اپنی گرفت کے اندر لے لیتی ہے۔